اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکم۔ یہ درس ہمارا تجوید القرآن سے متعلق ہے، لہذا تجوید القرآن کے اندر چند اہم باتیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھیں کہ جس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ تجوید القرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، کیونکہ جب بھی ہم آتے ہیں کسی بھی میدان کے اندر، کسی بھی سبجیکٹ اور کسی بھی علم کی جانب ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو اس سبجیکٹ اور اس علم کو حاصل کرنے کا ایک ایم ہوتا ہے، ہمارا ایک مقصد ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے، لہٰذا اسی مقصد اور اسی ہدف کے تحت ہم آگے بڑھتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم دیکھیں تو علم تجوید کا بھی ایک اہم رول ہے ہماری زندگی کے اندر، ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم علم تجوید کیوں پڑھتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ سے یہ سوال ہو کہ آپ نے علم تجوید کے اندر جو فارم سبمٹ کیا ہے اس کو کس مقصد کے تحت کیا ہے، اگر آپ نے قرآن فہمی کے لیے فارم سبمٹ کیا ہے تو کیوں کیا ہے، نہج البلاغہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا علم تو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام سوالوں کے جواب پہلے ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ جب تک کہ یہ سوالوں کے جواب ہمارے پاس نہیں ہوں گے، لہٰذا اس علم کو حاصل کرنے کا کوئی مقصد سامنے نظر نہیں آئے گا، جب تک کہ ہمیں معلوم نہ ہو کہ اس علم کا اصلی ہدف کیا ہے۔ کیونکہ جب چیزیں ہمارے سامنے روشن اور معین ہوتی ہیں کہ اس چیز کے ذریعے سے ہم یہاں تک کے بڑھیں گے، تبھی ہم اس چیز کے اندر آگے محنت کرتے ہیں اور اس محنت کے نتیجے میں ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم نے عرض کیا تھا علم تجوید کو اصلی مقصد اور اصلی ہدف کے حاصل کرنے کا، تاکہ ہم علم تجوید کے ذریعے سے اپنے قرآن کو بہتر بنا سکیں اور اپنی نمازوں کو بہتر بنا سکیں۔ چونکہ تجوید کی کہ تجوید کی تعریف یہ ہے کہ اس علم کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم قرآن کے اندر موجود الفاظ اور اس کے حروف کو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کے اندر جو آیات، جو کلمات، جو جملے، جو سینٹنس، یعنی جہاں کے اوپر جو آیت مکمل ہو رہی ہے اس آیت کے اوپر ہمیں رکنا ہے یا ہمیں ملا کے پڑھنا ہے، یہ تمام باتیں آ کے ہمیں علم تجوید بتاتا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے، صحیح طریقے سے مخرج کرنے کے لیے، صحیح طریقے سے پروننسیشن کرنے کے لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علم تجوید کا علم حاصل کریں۔ یہ پہلا درس تھا۔ دوسرے درس کے اندر آ کے عرض کیا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ جس طریقے سے تمام جتنی بھی زبانیں دنیا کی ہیں، ہر زبان کے اندر الفابیٹس ہوتے ہیں، لیٹرز ہوتے ہیں، جس طریقے سے انگلش میں ہوتے ہیں ABCDEFG، اسی طریقے سے اگر آپ ہندی میں دیکھیں چھوٹا بڑا، چھوٹی بڑی، چھوٹا یہ تمام چیزیں، اسی طریقے سے جتنی بھی زبانیں ہیں اس کے اندر الفابیٹس اور اس زبان کے لیٹرز ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسی طریقے سے عربی زبان کے بھی کچھ لیٹرز ہیں جس کو علماء تجوید نے 29 بیان کیا ہے، 29 حروف ایسے ہیں کہ جو عربی زبان کے لیٹرز ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے بھی علماء تجوید نے مخرج کو بیان کیا ہے، مخرج کو بیان کیا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کس حرف کو ہمیں کیسے ادا کرنا ہے۔ الف ایسے ادا ہوگا، بے کیسے ادا ہوگا، میم کیسے ادا ہوگا، لام کو کیسے ادا کیا جائے، قاف کو کیسے ادا کیا جائے، سین، شین، عین، غین، ان تمام حروف کی ادائیگی کے لیے علماء تجوید نے مخارج حروف بیان کیے۔ اب وہ مخارج حروف کتنے ہیں؟ وہ مخارج حروف 5 ہیں، 5 ہے: جوف دہن، حلق، زبان، ہونٹ اور ناک۔ یہ ہمارا دوسرے درس سے متعلق تھا۔ پھر ہم نے تیسرے درس کے اندر آپ کی خدمت میں حروف شمسی اور حروف قمری کے بارے میں بیان کیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ایک فرق ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ حروف شمسی کی تعداد بھی 14 ہے اور حروف قمری کی تعداد بھی 14 ہے۔ فرق ان دونوں کے درمیان یہ ہے کہ اگر حروف شمسی جو کہ 14 بیان کیے گئے ہیں ان سے پہلے الف اور لام آ جائے، اور جب آپ اس حروف شمسی کو الف اور لام سے پہلے والے حرف سے ملائیں گے تو ایسی صورت میں الف لام آپ کا سائلنٹ ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس الف اور لام کو آپ نہیں پڑھیں گے۔ جیسے والشمس، والشمس کے اندر جو حرف شین ہے یہ آپ کے حروف شمسی میں سے ہے، لہذا اس شین سے پہلے الف لام آیا ہے، اور ہم نے جب واو سے اس شین کو ملایا تو یہ دونوں الف اور لام سائلنٹ ہو گئے، یعنی ہم نے اس کو تلفظ نہیں کیا۔
दूसरी बात हरूफ कमरी की, हरूफ कमरी के अंदर और फर्क ये है, हरूफ कमरी के अंदर जो बयान किया जाता है वो हरूफ शमसी से हरूफ कमरी का फर्क ये है कि हरूफ शमसी के अंदर अलिफ और लाम दोनों नहीं पढ़ा जाएगा, लेकिन हरूफ कमरी के अंदर लाम पढ़ा जाएगा लेकिन अलिफ साइलेंट हो जाएगा, यानी उसको तलफ्फुज नहीं करना है। जैसे वल कमर, वल कमर के अंदर आप देखें क्या किया आपने, लाम को पढ़ा, वाव को लाम से मिलाया लेकिन अलिफ को तलफ्फुज नहीं किया। लिहाजा इन दोनों के दरमियान ये फर्क है। वो फर्क क्या है कि अलिफ और लाम हरूफ शमसी के अंदर दोनों हस्फ हो जाएगा, दोनों साइलेंट हो जाएगा, लेकिन हरूफ कमरी के अंदर आपको अलिफ को तो नहीं पढ़ना है लेकिन लाम को तलफ्फुज जरूर करना है। ये तीसरा दर्स था हमारा। और चौथा दर्स इस बात से मुतालिक था कि जहां के ऊपर हमने इस्तेला और कलकले के बारे में अर्ज किया था। इस्तेला और कलकला क्या है, सबसे पहले ये समझ ले कि हरूफ इस्तेला कौन से हैं। हरूफ इस्तेला की जो तादाद है वो 7 बयान की जाती है, सा ज़ा तो दो ऐन गैन काफ खे, ठीक है, ये हरूफ इस्तेला कहलाते हैं। लिहाजा इन हरूफ के अंदर इस्तेला के माना ये होते हैं कि बुलंदी के साथ पढ़ना। लिहाजा जहां के ऊपर ये 7 हरूफ में से कोई भी एक हर्फ आ जाए वहां के ऊपर आपको उसको बुलंदी के साथ अदा करना है, ये हरूफ इस्तेला कहलाता है। हरूफ कलकला 5 हैं, काफ तो बे जीम दाल, काफ तो बे जीम दाल जिसका मजमुआ ये बनता है कुतुब जद। हरूफ कलकला के अंदर कहते हैं कि इन 5 हरूफ को देखने के साथ साथ आपकी जिम्मेदारी ये है कि ये हरूफ साकिन भी हो, है ना। इस्तेला के अंदर ऐसी कोई शर्त नहीं बयान की जाती, लेकिन कलकला के अंदर कहते हैं काफ तो बे जीम दाल, ये 5 हरूफ हरूफ कलकला कहलाते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इनका साकिन होना जरूरी है। अगर साकिन नहीं है तो ये आपके हरूफ कलकला से खारिज हो जाएंगे, यानी निकल जाएंगे, हरूफ कलकला के अंदर इसका शुमार नहीं होगा। दूसरी बात, काफ और तो जो कि हरूफ कलकला के अंदर भी है और हरूफ इस्तेला के अंदर भी, लिहाजा ये 2 हर्फ ऐसे हैं जो कलकला और इस्तेला से मुशारिकत रखते हैं, मुश्तरक है दोनों के अंदर। लिहाजा इसके लिए एक अहम नुक्ता बयान किया जाता है, वो नुक्ता ये है कि हरूफ कलकला के अंदर जो कि काफ और तो भी है और हरूफ इस्तेला के अंदर भी काफ और तो है, लिहाजा जब आप कलकले के अंदर आए और इसे देखें ये काफ और तो आपके साकिन है, तो इसे आप कैसे पढ़ेंगे, माइल बे जम्मा। माइल बे जम्मा का मतलब क्या होता है, यानी इसको बुलंदी के साथ पढ़ना, क्योंकि इस्तेला के अंदर अर्ज किया था कि हरूफ इस्तेला वो है कि जिसको आपको बुलंदी के साथ यानी खींच के अदा करना है, ये एक बात। दूसरी बात ये कि इन 2 हरूफ के अलावा यानी जो कि हरूफ कलकला 5 है, काफ तो बे जीम दाल, अगर आप काफ और तो को निकाल दें तो बे जीम दाल आपके बचता है। कहते हैं इन बे और जीम और दाल के लिए आपको माइल बे कसरा अदा करना है। माइल बे कसरा का मतलब क्या होता है, यानी इसको आहिस्ता से और नरमी से और हल्के से इन हरूफ को बे जीम और दाल को अदा करना है। लेकिन एक चीज और अहम है, वो ये चीज है कि ये साकिन अगर है, साकिन है, साकिन अगर है तो आपको नरमी से अदा करना है, और अगर मुतहर्रिक है तो फिर ये कलकले के अंदर इसका शुमार नहीं होगा। यहां तक कि हमारी बात मुकम्मल हुई थी। आज का जो दर्स है हमारा वो है इदगाम से मुताल्लिक। लिहाजा स्क्रीन के ऊपर जो हमारे बुक शो कर रही है, इसमें पहला पेज जो है इसको हम पढ़ते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके खिदमत में अर्ज करेंगे कि कहने का मकसद और हदफ यहाँ के ऊपर क्या है। कहते हैं हरूफ तहज्जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला बॉक्स जो सामने हमारे, कहते हैं हरूफ तहज्जी की अदायगी के एतबार से 4 किस्में हैं। हरूफ तहज्जी यानी वही लेटर तो वही अल्फाबेट जो अरबी जबान के, कहते हैं उसकी अदायगी, उसके प्रोनाउंसिएशन के एतबार से इन हरूफ को 4 एतबार से डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है। पहली चीज इदगाम, दूसरी इजहार, तीसरे कल्ब और चौथे इख्फा। यहाँ के ऊपर पहला और चौथा पॉइंट अगर आप देखें, इदगाम और इख्फा, इसको हमने इशारा किया था जब आपकी खिदमत में नाक से मुतालिक जो हुरूफ अदा होते थे वहां के ऊपर अर्ज किया था। तो आज उसको यहाँ के ऊपर मुकम्मल करेंगे कि इदगाम और इख्फा है क्या हकीकत में। सबसे पहली चीज इदगाम। इदगाम क्या है, इदगाम किससे कहते हैं, कहते हैं इदगाम के माना है साकिन हर्फ को बाद वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर अदा कर देना और बाद वाले मुतहर्रिक हर्फ की आवाज से तलफ्फुज करना, ये क्या है, ये इदगाम है। यानी अगर यूं अर्ज करें इसको
ادغام اسے کہتے ہیں کہ جہاں کے اوپر دو حرف ہوں، پہلا ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو، متحرک کے اندر چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، فرق نہیں کرتا، کوئی بھی علامت ہو اس کے اوپر، تو پہلا ساکن دوسرا متحرک، متحرک والا یعنی جو سیکنڈ ہے اس متحرک والے کو ساکن والے میں ملا دینا، اسے کہتے ہیں ادغام، یعنی مدغام ہو جانا، مل جانا، اسے کہتے ہیں ادغام۔ پہلی چیز یعنی ساکن والے حرف کو متحرک حرف سے ملا دینا، اور دوسری اہم بات جو متحرک والا حرف تھا اس کی جو علامت ہے اسی کے اعتبار سے تلفظ کرنا۔ اگر سیکنڈ والا حرف دوسرا والا حرف جو کہ متحرک ہے زبر ہے تو جب ہم ملا دیں تو زبر کے ساتھ پڑھیں، اگر زیر ہے تو ملانے کے بعد ساکن والے حرف کو زیر کے ساتھ تلفظ کریں، اگر پیش ہے تو ساکن والے حرف کو ملانے کے بعد ہم پیش کے ساتھ تلفظ کریں۔ یہ بات ہوتی ہے ہماری یہاں تک کہ ادغام کی۔ اب خود ادغام کی بھی چار قسمیں، ادغام کی چار قسمیں، وہ کون کون تھی؟ ادغام یرملون، ادغام مثلین، ادغام متقاربین اور ادغام متجانسین۔ اب یہ ایک ایک عرض کریں گے کہ ان چاروں کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے۔ پہلی چیز ادغام یرملون، اگر کسی مقام پر حروف یرملون میں سے کوئی حرف متحرک ہو۔ اب یہاں کے اوپر حروف یرملون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں حروف یرملون یہی جو یرملون جو آپ کے سامنے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اسی کو حروف یرملون کہتے ہیں، یعنی حرف یا، را، م، ل، و، نون، یعنی کیا؟ یعنی یہ رے میم لام وا نون، یہی حروف یرملون کہلاتے، یہی حروف یرملون کہلاتے جو کہ چھ ہے۔ کہتے ہیں اگر کسی جگہ کے اوپر حروف یرملون یعنی یہ چھ حروف یہ رے میم لام وا نون میں سے کوئی حرف نظر آ جائے، پہلی بات، دوسری چیز وہ متحرک بھی ہو، متحرک کا مطلب کیا ہے؟ یعنی چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی اس کے اوپر علامت ہو، فرق نہیں کرتا، لیکن ساکن نہ ہو۔ کہتے ہیں پہلی چیز حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، دوسری بات وہ متحرک ہو۔ اب کہتے ہیں اس سے پہلے نون ساکن، کس سے پہلے؟ حروف یرملون سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین ہے تو کہتے ہیں اس نون کو ہم ساکت کریں گے۔ کس نون کو؟ جو حروف یرملون سے پہلے آیا اس کو ہم ساکت کریں گے اور حرف یرملون کو مشدد کر دیں گے۔ حرف یرملون یعنی جو نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آ رہا ہے اس کو ہم مشدد کریں گے، اور اس طریقے سے، کس طریقے سے؟ یعنی نون ساکن کو ساکت کرنے کے بعد حرف یرملون کو مشدد کرنے کے بعد کہتے ہیں اس طرح حرف یرملون کا جو نون کا ادغام آپس میں ہو جائے گا۔ یعنی جو آپ نے نون کو ساکن کیا تھا، جو نون ساکن تھا اور جس کو آپ نے سائلنٹ کیا، یہ جب سائلنٹ ہو گیا اور لا جو اس کے بعد والا حرف آ رہا حروف یرملون میں سے اس کو آپ نے مشدد کر دیا تو کہتے ہیں یہ آپس میں ادغام ہو جائے گا۔ مثال دیکھیں گے تو بات اور واضح ہوگی۔ یہ بریکٹ میں مثال ہے کہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، یہاں کے اوپر ان اور لا ہماری شاہد مثال ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہاں کے اوپر ان کے اندر حرف نون ہے اور ساکن بھی ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا۔ نون کے بعد جو حرف آ رہا ہے وہ لام ہے، اور لام حروف یرملون میں سے چوتھا حرف ہے، یہ رے میم لام، پھر اس کے بعد واو نون ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں کے اوپر جو بیان کی گئی کنڈیشن ادغام یرملون کے اندر بالکل سیم وہی ہے، یعنی حروف یرملون میں سے ایک حرف آیا وہ کہ لام ہے، اس سے پہلے نون آیا جو کہ ساکن بھی ہے، تو کہتے ہیں اب ایسی صورت میں اس نون کو جو کہ اشہد ان کے جو نون ہے اس کو آپ سائلنٹ کر دیں، اور جو بعد والا جو لام ہے یعنی حروف یرملون کا اس کو آپ مشدد کر دیں۔ تو اب اس کو ہم کیسے تلفظ کریں گے؟ اشہدو ان نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ اشہدو اللہ الہ الا اللہ، یعنی اس نون کو سائلنٹ کر کے نون سے پہلے جو حمزہ ہے اس کو ہم لام سے ملائیں گے، اشہدو اللہ الہ الا اللہ۔ یہ بات ادغام یرملون کی۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ ادغام یرملون دو طرح کے ہوتے ہیں، ادغام غنہ، ادغام بلا غنہ۔ ادغام یرملون ادغام غنہ ہوتا ہے، بلا غنہ ہوتا ہے۔ اب ادغام غنہ اور بلا غنہ ہے کیا، اسے عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ سب سے پہلی چیز ادغام غنہ، کہتے ہیں ادغام غنہ کا طریقہ یہ ہے کہ حروف کو ملاتے وقت نون کی ہلکی ہلکی آواز باقی رہ جائے،
جیسا کہ یرملون کے حرف یا، میم، واو، نون میں ہوتا ہے. یعنی دیکھیں اس کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس عبارت کے اندر ادغام غنہ وہ ہے کہ جہاں کے اوپر ہلکی سی نون کی آواز باقی ہے. یہ پہلی بات. لیکن اس کے اندر ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے؟ جو حروف یرملون کے جو 6 حروف بیان کیے گئے ہیں اس میں سے 4 حروف کے اندر یہ بات پائی جاتی. یعنی کیا؟ یعنی اگر یہ 4 حروف جو کہ یہاں کے اوپر بیان کیے گئے، یہ، میم، واو، نون، جو کہ حروف یرملون میں سے کہتے ہیں، ان 4 حروف کے اندر اگر یہ 4 حروف سے پہلے نون آ رہا ہے تو وہاں کے اوپر ہلکی سی نون کی آواز باقی رہ جائے گی. مثال علی ولی اللہ. اب یہاں کے اوپر نون کی تو مثال نہیں دی گئی ہے لیکن تنوین کی مثال دی گئی، چونکہ ہم نے ادغام یرملون کے اندر عرض کیا تھا کہ حروف یرملون آ جائے اور حروف یرملون سے پہلے نون ساکن یا تنوین آ جائے. تو یہاں کے اوپر جو مثال ہے علی ولی اللہ، علی ولی اللہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو علی ولی اللہ کے اندر جو علی ہے، علی کے اوپر تنوین ہے، اور علی کے بعد جو ولی ہے یہاں کے اوپر حرف واو ہے، اور یہ حرف واو حروف یرملون میں سے پہلی بات. دوسری بات، یہ حرف واو ادغام غنہ میں سے، لہذا یعنی کیا؟ یعنی یہاں کے اوپر ہلکی سی نون کی آواز باقی رہے گی. جب تلفظ آپ کریں گے تو محسوس ہوگا علی ولی اللہ، علی ولی اللہ. یہ تھی بات ادغام غنہ کی. دوسری بات ادغام بلا غنہ. کہتے ہیں ادغام بلا غنہ کے اندر نون بالکل طریقے سے، یعنی پوری طریقے سے اس کی آواز اور اس کی وائس اور اس کا ساؤنڈ ختم ہو جائے گا. لیکن یہ کہاں کے اوپر ہے؟ حرف را یعنی رے اور حرف لا یعنی لام میں ہوتا ہے. چونکہ حروف یرملون 6، یہ، رے، میم، لام، واو، نون، ان 6 میں سے 4 آپ کے ادغام غنہ میں ذکر کیے جاتے ہیں اور 2 آپ کے ادغام بلا غنہ میں. ادغام غنہ میں جہاں بیان کیا جاتا ہے وہاں کے اوپر نون کی ہلکی سی آواز باقی رہتی ہے. ادغام بلا غنہ کے اندر وہاں کے اوپر حرف را اور لام ہے کہ جہاں کے اوپر نون کی آواز پوری طریقے سے ختم ہو جائے گی. مثال لم یکن تھا، لیکن چونکہ یکن نون ساکن کے بعد حرف لام آ گیا لہذا نون کو ہم نے سائلنٹ کیا، لام سے ملا دیا. تو لم یاکل لہو، یاکل لہو غلط ہے. لم یاکل لہو اس کو تلفظ کیا جائے گا. دوسری مثال محمد رسول اللہ. دیکھیں 2 مثالیں کیوں دی گئی؟ 2 مثالیں اسی ہدف کے تحت دی گئی چونکہ ہم نے ادغام یرملون کے اندر عرض کیا تھا کہ نون ساکن یا نون ساکن یا تنوین. تو نون ساکن کی مثال لم یکن ہے اور تنوین کی مثال محمد رسول اللہ. تو ادغام غنہ بلا غنہ کیا ہوا؟ ادغام غنہ وہ ہوتے ہیں کہ جہاں کے اوپر نون کی آواز ہلکی سی باقی رہتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ حروف یرملون جو کہ 6 بیان کیے گئے اس میں سے 4 حروف کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، یہ، میم، واو، نون. اور آپ کے ادغام بلا غنہ وہ ہے کہ جہاں کے اوپر نون کی آواز پوری طریقے سے ختم ہو جاتی ہے، وہ آپ کے حروف یرملون کے 2 حروف کے اندر وہ بات پائی جاتی ہے، حرف رے اور حرف لام. یہاں تک ایک بات ہماری مکمل ہوئی. اب کہتے ہیں کیا ہر جگہ کے اوپر جہاں کے اوپر ہم نون ساکن دیکھیں اور اس کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف دیکھیں وہاں کے اوپر آ کے ہم ادغام کریں گے، یعنی دونوں کو آپس میں ملائیں گے؟ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے. اس پیراگراف کو ہم پڑھ دیتے ہیں پھر عرض کرتے ہیں. کہتے ہیں یرملون میں ادغام کی شرط یہ ہے کہ نون ساکن اور حرف یرملون ایک ہی لفظ کا جز نہ ہو بلکہ 2 الگ الگ لفظوں میں پائے جاتے ہوں، ورنہ ادغام جائز نہ ہوگا. جیسا کہ لفظ دنیا میں ہے کہ اس میں حرف یا سے پہلے نون ساکن تو موجود ہے لیکن ادغام نہیں ہوتا. اہم بات ہے، اس کو ذہن نشین کیجیے گا کہ ہر جگہ کے اوپر آ کے ادغام یرملون نہیں ہوتا. ادغام وہاں پایا جاتا ہے جہاں کے اوپر نون ساکن ایک الگ لفظ کا جز ہو اور حروف یرملون میں سے جو حرف آ رہا ہے وہ ایک الگ لفظ کا جز ہو. اگر دونوں حرف ایک ہی لفظ اور ایک ہی ورڈ کا جز بن جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ادغام جائز نہیں ہوگا. مثال جو یہاں کے اوپر موجود ہے لفظ دنیا. دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں دال، نون، یا الف، یہ 4 حروف سے مل کے بنا ہے لفظ دنیا. حرف نون ساکن ہے، اس کے بعد حرف یا آ رہا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے، تو کیا یہاں ادغام ہوگا؟ دیا پڑھا جائے گا؟ کہتے نہیں،
کیونکہ یہ دونوں حروف یعنی نون ساکن اور حرف یرملون جو کہ حرف یا ہے، یہ دونوں ایک ہی لفظ کا جز ہیں، لہذا ادغام جائز نہیں ہوگا۔ یہ ایک بات۔ آئیے ادغام یرملون کی بات ہماری مکمل ہو گئی۔ ادغام مثلین کسے کہتے ہیں؟ مثلین یعنی ایک جیسا ہونا، ایک طرح کا ہونا۔ کہتے ہیں اگر دو حروف ایک طرح کے جمع ہو جائے اور پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں ادغام کریں گے، جیسے من ناصرینا۔ یہاں کے اوپر کہنے کا مقصد یہ ہے، ادغام مثلین کے اندر کہتے ہیں اگر دو حروف ایک طرح کے ایک عبارت میں ایک جملے میں آ جائے اور پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو کہتے ہیں پہلا جو ساکن ہے اس کو دوسرے والے میں ہم آ کے ادغام کریں، جیسے من ناصرینا۔ من ناصرینا کے اندر آپ دیکھیں میم کے بعد حرف نون ہے، یہ ایک پہلا کلمہ ہے، ایک پہلا جز ہے۔ ناصرینا جو کہ دوسرا جز ہے، نون پھر آ گیا، لہذا دو نون آپس میں نزدیک ہے، لہذا ایسی صورت میں ادغام مثلین کہا جاتا ہے۔ پہلا والا نون سائلنٹ ہو گیا، ناصرینا کا جو نون تھا یہاں کے اوپر ہم نے کیا کیا، یہاں کے اوپر اس نون کو مشدد کر دیا گیا، لہذا ادغام جائز ہے۔ اب اس کے بعد اگلی عبارت کہتے ہیں لیکن اس ادغام کی شرط، کس ادغام کی شرط؟ ادغام مثلین کی شرط یہ ہے کہ پہلا حرف حروف مد نہ ہو۔ حروف مد تین ہے، واو یا الف، جو کہ آئندہ پورا ایک مد کا درس ہے ہمارا، وہاں کے اوپر تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صرف ایک اشارہ، حروف مد تین ہوتے ہیں، واو یا اور الف۔ کہتے ہیں ادغام مثلین کے اندر چونکہ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو کہتے ہیں ادغام مثلین کے اندر پہلا حرف جتنے بھی حروف تہجی بیان کیے گئے 29، ان میں سے کوئی بھی ہو لیکن تین چھوڑ کے، یعنی واو یا اور الف کو چھوڑ کے کوئی بھی دو حرف ایک طرح کے آ جائیں گے تو ادغام مثلین کہلائے گا۔ لہذا کہتے ہیں کہ لیکن اس ادغام کی شرط، کس ادغام کی شرط؟ ادغام مثلین کی شرط یہ ہے کہ پہلا حرف حروف مد میں سے نہ ہو، یعنی واو یا اور الف میں سے نہ ہو، ورنہ ادغام جائز نہ ہوگا۔ جیسے فی یوسفا، فی یوسفا کے اندر اگر آپ دیکھیں ادغام ہونا چاہیے تھا، دو جز ہے، دو کلمے ہیں، فی الگ ہے یوسفا الگ ہے۔ فی کے اندر حرف یا ہے جو کہ ساکن ہے، یوسفا کے اندر حرف یا جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، اور دونوں یا ہیں، فی کے اندر لاسٹ والا بھی یا ہے، یوسفا کا پہلا حرف بھی یا ہے، لہذا ادغام ہونا چاہیے تھا جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ادغام مثلین کے اندر، لیکن ہم دیکھتے ہیں ادغام نہیں ہو رہا۔ اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہاں کے اوپر فی کے اندر جو حرف یا ہے یہ آپ کے حروف مد میں سے ہے، لہذا کہتے ہیں ادغام جائز نہیں ہوگا۔ اسی بات کو یہاں کے اوپر کہتے ہیں کہ ادغام نہیں ہوا، کس میں؟ فی یوسفا میں، حالانکہ فی کی یا ساکن ہے اور یوسفا کی یا متحرک ہے، اس لیے کیونکہ یا حرف مد ہے۔ کون سی یا؟ حرف فی کی یا۔ اگلی بات ادغام متقاربین۔ ادغام متقاربین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ کہتے ہیں متقاربین ان دو حروف کا نام ہے جو مخرج اور صفت کے اعتبار سے قریب ہوں، جیسا کہ سابق، سابق یعنی جو کی بات گزر چکی ہے، سابق میں واضح کیا جا چکا ہے کہ بہت سے حروف آپس میں ایک ہی جیسے مخرج سے ادا ہوتے ہیں اور انہیں قریب المخرج کہا جاتا ہے، جیسے قل رب علم نخلقکم۔ یہاں کے اوپر دیکھیں ادغام متقاربین کے اندر کہنے کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ ادغام متقاربین ان دو حروف کے نزدیک پایا جاتا ہے کہ جہاں کے اوپر مخرج بھی ایک ہو، صفت بھی ایک ہو۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم نے مخارج حروف کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حلق کے اندر جب آئے تھے تو ہم نے کیا کہا تھا کہ حلق کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ابتدائی، درمیانی اور آخری۔ زبان کے 10 حصے تھے، اسی طریقے سے ہونٹ کے 2 حصے تھے۔ اسی کو یہاں کے اوپر کہتے ہیں کہ مخرج ایک ہو، یعنی زبان کی جو 10 حصے تھے الگ الگ حصوں سے الگ الگ حروف کی ادائیگی تھی۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی مخرج۔ دوسری بات صفت کیا ہے؟ صفت یہ ہے کہ کہیں کے اوپر زبان کو ہمیں تالو سے ملانا تھا، کہیں کے اوپر زبان کے کنارے کو داڑھ سے ملانا تھا، کہیں کے اوپر زبان کے نچلے حصے کو اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے ٹچ کرنا تھا، اسے کہتے ہیں صفت۔
اسی بات کو ادغام متقاربین کے اندر بیان کرتے ہیں کہ ادغام متقاربین وہ ادغام کہلاتا ہے کہ جہاں کے اوپر دو ایسے حروف آپس میں نزدیک ہوں کہ جس کا مخرج اور صفت ایک ہو، مخرج اور صفت نزدیک ہو، قریب ہو. ٹھیک ہے، مثال کیا ہے؟ قل رب، قل رب کے اندر اگر آپ دیکھیں قر رب ہم اس کو پڑھیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو لام ہے یہ ساکن ہے، اس کے بعد جو حرف را آ رہا ہے یہ متحرک تھا، اس کو ہم نے بعد میں مشدد کیا. کیوں؟ کیونکہ لام اور رے کا مخرج ایک ہے. وہ مخرج کیا ہے؟ زبان. پہلی بات. دوسری بات، اس کی صفت بھی قریب ہے. لام اور را کی جو صفت ہے وہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا، لام اور را کی جو صفت ہے وہ بھی نزدیک ہے. زبان کو تالو سے ٹچ کرنا، زبان کے نچلے حصے کو تالو سے ملانا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ صفت ہوئی. دوسری مثال یہ تھی پہلی قل ربے کی، علم نخلقکم. نخلقکم کے اندر یہ شاہد مثال ہے ہماری نخلقکم. یہ والا قاف جو بڑا قاف ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا، چھوٹے والے کاف کو ہم مشدد کریں گے کیونکہ یہ بڑا کاف اور چھوٹے کاف کا جو مخرج ہے دونوں کا زبان مخرج ہے اور صفت بھی نزدیک ہے. دونوں کو زبان سے آپ کو تالو کے ابتدائی یعنی جو مقابل یعنی سامنے کا جو تالو کا حصہ ہے اس سے ٹچ کرنا. لہذا ادغام متقاربین کے اندر دو چیزیں اہم ہیں، وہ ہے مخرج ایک ہونا چاہیے، صفت نزدیک ہونی چاہیے. اگلی بات ادغام متجانس ہے. کہتے ہیں اگر ایک جنس کے دو ایسے حروف، دو ایسے حرف جمع ہو جائیں جن کا مخرج ایک ہو لیکن صفتیں الگ الگ ہوں، بالکل اپوزٹ ہے ادغام متقاربین کے اندر. ادغام متقاربین میں تھا کہ مخرج بھی ایک ہو اور صفت بھی قریب ہو، لیکن ادغام متجانسین کے اندر مخرج تو ایک ہو لیکن اس کی صفت الگ الگ ہو نیز، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان میں سے پہلا ساکن ہو. کس میں سے؟ جو دو حروف بیان کی جا رہا ہے، پہلا ساکن ہو دوسرا متحرک ہو، تو پہلے والے کو دوسرے میں ادغام کر دیا جائے گا. جیسے دال تے اور دال تو اور تے، قد تبینا، قالت طائفہ اور بسطہ. یہ تین جو حروف یہاں کے اوپر بیان کیے گئے ہیں اس کا مخرج کیا ہے؟ تینوں کا مخرج زبان ہے لیکن صفت الگ الگ. دال کو کھینچ کے ادا کرنا ہے، تو کو رول کر کے زبان کو موٹا کر کے تو اس طریقے سے، اور تے کو جھٹکے سے تے اس طریقے سے. لہذا دیکھیں تو مخرج ایک ہے، تینوں کا مخرج زبان ہے، صفتیں الگ الگ ہیں، یعنی اس کو کھینچنا ہے، اس کو ہمیں رول کرنا ہے، اس کے لیے تے کے لیے جھٹکے سے ادا کرنا ہے. دوسری مثال ذو زال سے، الظلم یلحظ ذالک، اس کے اندر بھی وہی ہے، ذو کے لیے آپ کو رول کرنا ہے، زال کو کھینچ کے ہلکا کا، سے کو جھٹکے سے. مخرج ایک ہے، زبان ہے، صفات الگ الگ ہے. بے اور میم کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے کہ بے اور میم دونوں ہونٹ سے ادا ہوتے ہیں، لیکن ایک فرق ہم نے عرض کیا تھا کہ بے کو جھٹکے سے بے اور میم کو ہونٹوں کو آپس میں دبا کے اور چپکا کے ہلکے سے آہستہ سے ادا کیا جائے گا، میم بے میم. یعنی مخرج تو ایک ہے، دونوں کا مخرج ہونٹ ہے لیکن صفت الگ ہے. وہ الگ کیا ہے کہ اس کو ہمیں آہستہ اور نرمی سے اور بے کو ہم جھٹکے سے تلفظ کریں گے. جی، اگلی بات ہماری آتی ہے اظہار کی. ادغام کی بات ہماری مکمل ہو گئی، چونکہ درس جو ہمارا تھا ادغام سے ریلیٹڈ تھا. ہم نے عرض کیا تھا ادغام چار طرح کے ہوتے ہیں، ادغام یرملون، ادغام مثلین، ادغام متقاربین اور ادغام متجانسین. یہاں تک بات مکمل ہو گئی. اگلی بات آتی ہے اظہار کی. اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے ظاہر کرنا، ظاہر کرنا. کہتے ہیں اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلق جو کہ چھ ہیں، جو کہ ہم نے مخارج حروف کے اندر عرض کیا تھا، عین غین ہے خے دو چشمی ہے اور حمزہ. کہتے ہیں اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلق یا حروف یرملون جو کہ 6 ہیں یعنی ٹوٹل 12 حروف، ان میں سے کوئی حرف آ جائے کس کے بعد؟ نون ساکن کے بعد، تو کہتے ہیں باقاعدہ اس نون کو ظاہر کیا جائے گا. مثال من غیر ہی، من کے اندر جو نون ساکن ہے اس کے بعد حرف غیر حروف یرملون میں سے نہیں،
لیکن حروف حلق میں سے، لہذا من کے اندر جو نون ہے اس کو باقاعدہ طور پہ ظاہر کیا جائے گا۔ انہار کے اندر نون ساکن کے بعد دو چشمی ہے، یہ دو چشمی ہے حروف یرملون میں سے نہیں، حروف حلق میں سے، لہذا یہاں بھی ظاہر کیا جائے گا نون کو۔ دنیا کے اندر حرف نون ساکن ہے، حرف یا حروف یرملون میں سے، لہذا یہاں پہ بھی نون کو باقاعدہ طور پہ ظاہر کریں گے۔ اسی طریقے سے قنوان کے اندر نون ساکن کے بعد حرف واو ہے جو حروف یرملون میں سے، لہذا باقاعدہ طور پہ ظاہر کیا جائے گا۔ اگلی بات قلب کی، قلب کسے یعنی پلٹنا، بدلنا۔ کہتے ہیں اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد بے، حرف بے واقع یعنی آ جائے، نون وہ نون میم سے بدل جائے گا اور اسے غنہ سے ادا کیا جائے گا۔ غنہ سے یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہلکے سے نون کی آواز کے ساتھ ادا کیا جائے گا، جیسے انبیاء اور ینبوع۔ انبیاء کے اندر دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف بے آ گیا۔ قلب کی تعریف میں اسی کو بیان کیا گیا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف بے آ جائے تو اس بے کو، اس نون کو آپ میم میں تبدیل کر دیں گے۔ انبیاء سے انبیاء پڑھا جائے گا اور ینبوع سے ینبوع۔ پھر کہتے ہیں یہاں پر نون تلفظ بھی پڑھا جاتا ہے، تلفظ میں پڑھا جائے گا، اور جیسے رحیم بکم، یہاں تنوین کا دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دو چیزیں پہلے ذکر کی تھی، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے یعنی بے آ جائے تو وہ نون ساکن آپ کا میم میں بدل جائے گا۔ اگر ہم نون ساکن کی بات دیکھیں تو یہاں کے اوپر نون ساکن میم میں تبدیل ہو جائے گا، لیکن اگر تنوین کو ہم دیکھیں، تنوین کو، تو تنوین کے اندر بکم پڑھیں گے، یعنی اس میم کو میم سے ملا دیں گے، رحیم بکم، یہ پڑھا جائے گا۔ آخری بات اس درس سے متعلق اخفا کی۔ اخفا کہتے ہیں حروف یرملون اور حروف حلق اور حرف با کے علاوہ باقی 15 حروف سے پہلے نون ساکن یا تنوین اگر آ جائے تو اس نون کو آہستہ سے ادا کیا جائے گا۔ کیا بات ہے، دوبارہ تکرار کرتے ہیں۔ اخفا یعنی حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، حروف حلق جو کہ 6 ہیں، اور بے یعنی ٹوٹل 13 حروف۔ کہتے ہیں ان 13 حروف کو اگر آپ نکال دیں، اس کے علاوہ باقی 15 نون اگر آپ تو اس میں آہستہ اور ہلکے اور نرمی سے ادا کریں گے۔ وہ 15 حروف دیکھیں یہاں کے اوپر لکھے ہیں نیچے باکس میں، تے سے جیم دال رے سین با تو تف کاف اور فے۔ اس کے اندر نہیں ملے کیا گیا اور حرف، کیونکہ یہ 13 حروف نکالنے کے بعد یہ 15 حروف جو آپ کے سامنے بچتے ہیں، اس سے پہلے اگر نون ساکن یا تنوین آ رہا ہے تو اس نون کو ہم آہستہ سے اور ہلکے سے ادا کرتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں اخفا۔ مثال ان کانا، انشاء، صفن، صفا اور اندادا۔ یہ درس ہمارا یہاں تک کہ 5واں درس مکمل ہوتا ہے کہ اس 5ویں درس کے اندر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کے ادغام کسے کہتے ہیں، ادغام کتنی طرح کے ہوتے ہیں، ادغام یرملون کیا ہے، مثلین کیا ہے، متقاربین کیا ہے، متجانسین کیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اظہار، قلب اور اخفا، یہ تمام باتیں یہاں تک کہ مکمل ہوتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔